بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک بار پھر سے موجود ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور امید رکھتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ اختتام تک دیکھیں گے تاکہ آج جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ مکمل طور پر آپ سمجھ سکیں، سن سکیں، دیکھ سکیں۔ جو پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں ان سے یہ بھی گزارش کہ مستقل طور پر اسلام پر مبنی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ آج بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہر کوئی ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر عمل کو، ہر کام کو حسین سے حسین تر انداز میں سر انجام دے، ایسے انداز میں کہ جو دیکھنے والے کو پسند آ جائے، بھا جائے۔ لیکن جب کبھی ہم اللہ کے سامنے کوئی عمل پیش کرتے ہیں تو شاید یہ سوچ کہیں دور رہ جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالی ہی خوبصورت ہے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی پسند کرتا ہے۔ حدیث جبرائیل میں یہ لفظ آئے نا، جب پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ کسی چیز کو حسین بنا کر، حسن اس کا نکھار کر پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تعبدہ، یہ کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کأنک تراہ، جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإنک ان لم تراہ، بس اگر تو اسے نہیں دیکھتا، فإنہ یراک، تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو خود کو ہر لمحہ اللہ کے سامنے اس کی نظر میں سمجھتے ہوئے کسی کام کو حسین بنا کر پیش کرنا احسان ہے۔ ایک پہلو احسان کا تو یہ کہ کوئی عمل بھی ہم خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں، اور ان اعمال میں سے ہی ایک احسان کی صورت یہ بھی ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی غلط چلے تو ہم اس کی غلطی، اس کی برائی، اس کی خرابی کے بدلے میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہوں، اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آ رہے ہوں۔ آج اسی احسان سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے تو سن لیجئے، میں نے اس موضوع کا انتخاب یوں ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن سورہ نحل میں آیت نمبر 90 میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ پھر نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو یہی فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ کوئی میرے ساتھ اچھائی کرے گا تو میں اچھائی کروں گا، برائی کرے گا تو برائی کروں گا۔ نہیں، اپنے نفس کو اس بات پر لگا دو کہ کوئی اچھا کرے گا تمہارے ساتھ تو تم بھی اچھائی کرو گے، اور اگر کوئی برا چلے گا تو تم برا نہیں چلو گے، تم اس کے ساتھ احسان کرو گے۔ اب اگر ہم احسان کا برتاؤ دوسرے کے ساتھ کریں تو دیکھیے قرآن اور حدیث کتنے فوائد ہمارے سامنے اس احسان کے، اس اچھے برتاؤ کے رکھ دیتے ہیں۔ ذرا سنتے جائیے گا، سنتے جائیے گا اور دیکھتے جائیے گا، ایک احسان کرنے سے، کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے سے کیا کیا فائدے سمیٹنے کے ہم قابل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔
آپ قرآن کھولیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 195 195، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ پھر دیکھیے نعمتوں میں اضافے کا سبب یہی احسان ہے۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے۔ پھر کبھی رحمتوں کے نزول کی وجہ یہ احسان بنتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا جب ذکر فرماتے ہیں سورہ آراف میں آیت نمبر 56 میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، احسان کرنے والوں کے۔ پھر سنیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے یہی احسان۔ کیسے کہ حدیث میں آتا ہے اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، اپنی برائیوں کے پیچھے احسان کر کے نیکی کر کے بھیجا کرو جو جا کے اس گناہ کو اس برائی کو مٹا ڈالے۔ پھر اور کیا کہوں، یہ احسان ہمیں اشاعت دین میں مدد بھی دیتا ہے۔ اشاعت اسلام، دین کے پھیلاؤ، اسلام کی تبلیغ میں یہ ایک وجہ بنتا ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ آپ سب کی نظر میں ہے، 27 سے زائد لڑائیاں، 30 کے قریب لڑائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اسلام کے لیے لڑی گئیں، لیکن اسلام اتنا ان لڑائیوں سے نہیں پھیلا جتنا ایک واقعے سے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے سب غلط کاروں کو، سب بد کرداروں کو معاف فرمایا، تو جوک در جوک لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ پھر اجر عظیم کا باعث، اجر آخرت کا باعث یہی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 115 میں فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کسی احسان کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جاتے جاتے سن لیجئے، اگر کوئی احسان کریں گے آپ کسی کے ساتھ، کسی کی غلطی کو معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، تو پھر دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ یہی ذکر حامیم سجدہ کی آیت نمبر 124 میں بھی ہے۔ تو احسان کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے اور غیروں کو، دشمنوں کو بھی اپنا اور دوست بنا لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔